1000 2000 یہ 500 ہے. تو مجھے کہتی ہیں کہ آپ اکیلے اکیلے ثواب کماؤ، میں نہ ثواب کماؤں. آپ دعا کریں کہ اگلی عید آنے سے پہلے میرا یوٹیوب چینل مونیٹائز ہو جائے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس عید پہ میری عیدی کتنی ہوئی ہے، اور میری عیدی جو ہے وہ ہے یہ میرے ہاتھ میں یہ ہے. میں آپ کو گن کے بتاؤں گی کہ اس عید پہ میری عیدی کتنی ہوئی. ایک منٹ میں یہ تسبیح نکال لوں. یہ ہے میری عیدی جو اس عید الفطر پہ مجھے لوگوں نے دی، اور بتاتی ہوں کہ یہ ہے کتنی. 1000 2000 3000 یہ 500 ہے، اور پھر یہ 500 ہے. تو یہ ٹوٹل ملا کے میری عیدی بنی 4000. آپ لوگوں کو شاید یہ کم لگ رہی ہو، اور میرے لیے نا یہ بہت بڑی چیز ہے. اچھا، میں نے نا کچھ دن پہلے ٹک ٹاک پہ ایک ویڈیو دیکھی، تو اس ویڈیو میں نا ایسے کوئی لڑکی اپنی عیدی دکھا رہی تھی اور بہت خوش ہو رہی تھی. تو ایک لڑکی نا اس کی ویڈیو پہ آ کے کمنٹ کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میری عیدی 40,000 ہوئی ہے، اور پھر بھی میں اتنی خوش نہیں ہوں، مجھے خوشی نہیں ہے جتنا اس لڑکی کو خوشی ہو رہی ہے. تو اس کے کمنٹ کو دیکھ کے نا مجھے تھوڑا سا نا ایسے لگا. میں کہتی ہوں کہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک آپ کو جتنا بھی نوازے، تھوڑا نوازے، زیادہ نوازے، آپ اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کی رضا میں خوش رہو. عیدی جو ہوتی ہے نا وہ عیدی ہوتی ہے، کیونکہ جو بندہ آپ کو کچھ دیتا ہے تو وہ اپنے دل سے، اپنی محبت سے، خلوص سے آپ کو دیتا ہے. اس میں نا پیسے یا دنیا کی کوئی چیزیں میٹر نہیں کرتی کہ کوئی آپ کو کتنا دے رہا ہے. اگر کوئی آپ کو 1 روپیہ بھی دے رہا ہے نا، تو اس کے پیچھے آپ اس کا خلوص دیکھو کہ اللہ کا حکم ہوا، اللہ پاک نے اس کے دل میں بات ڈالی، یا پھر اس کا دل ہوا تو وہ آپ کو دے رہا ہے نا. ورنہ آج کل تو کوئی کسی کو 100 روپیہ بھی دے دینا تو بہت بڑی چیز ہے. تو بس اتنا کہوں گی کہ خوش ہوں اور اللہ پاک کا شکر ادا کریں. اللہ آپ کو جو بھی دے، اور دینے والے کا نا یہ مت دیکھا کرو کہ اس نے آپ کو کیا دیا، کتنا دیا، کم دیا، زیادہ دیا، بلکہ اس کے پیچھے اس کا خلوص دیکھا کرو، اس کا دل دیکھا کرو. تو بس یہی تھی میری عیدی جو آپ کو دکھانی تھی. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. آپ دعا کریں کہ اگلی عید آنے سے پہلے میرا یوٹیوب چینل مونیٹائز ہو جائے. یوٹیوب تو دنیا میں بہت سے لوگ چلاتے ہیں، لیکن مجھے سچ میں ضرورت ہے، اس لیے میں نے یہ چینل بنایا. اب سب پلیز دعا کریں کہ میرا چینل مونیٹائز ہو جائے، میرا چینل چلنا شروع ہو جائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. ایک اور نئے ولاگ کے ساتھ میں آ گئی ہوں. آپ سب کیسے ہیں؟ عید آپ کی کیسی گزری؟ اور رمضان تو ختم ہو گیا، اب رمضان کے بعد آپ کی روٹین کیسی جا رہی ہے، کیسا فیل کر رہے ہیں؟ اللہ کا شکر ادا کیا کریں، چاہے رمضان ہو یا پھر یہ عام دن ہو، کیونکہ آپ کی جو زندگی ہے وہ بہت خاص ہے، اور اللہ پاک کی نعمتیں ہیں، رحمتیں ہیں، تو اللہ پاک کا ہر حال میں شکر ادا کیا کرے. آج ہے عید کا تیسرا دن،
آج سمار ہے، ہفتے کو عید تھی، مطلب ہفتے کو عید کا پہلا دن تھا، تو آج عید کا تیسرا دن ہے، اور الحمدللہ آج میرا دوسرا روزہ ہے، کیونکہ میں نے عید کے دوسرے دن ہی روزہ رکھ لیا تھا، تو آج عید کا تیسرا دن ہے، تو میرا روزہ آج دوسرا بنتا ہے۔ اور آج نا موسم بہت زیادہ اچھا ہے، مطلب آسمان کلیئر ہے، دھوپ بھی ہے، لیکن نا ساتھ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، تو بہت اچھا فیل ہو رہا ہے۔ اور رمضان میں نا جیسے روزے رکھنے کی مجھے عادت ہو گئی تھی، تو پھر باقی مطلب جو روزے میں نے رکھنے تھے تو وہ عید کے نا دوسرے دن ہی میں نے سٹارٹ کر لیے۔ اور دوسری بات یہ کہ کل میں نے روزہ اکیلے رکھا تھا، اور آج پھر نا امی نے بھی روزہ رکھ لیا۔ آج میں نے کوشش تو بہت کی، جب میں اٹھی ہوں تو اپنی طرف سے نا میں نے بالکل آواز نہیں کی، جوتے بھی بالکل آہستہ سے پہنے، اور کمرے کا دروازہ بھی آہستہ سے بند کیا، بالکل آواز نہیں کی۔ تو جب میں باہر سے وضو کر رہی تھی تو نماز پڑھنی تھی، تو میں نے دیکھا تو نماز، اچھا فجر کی نماز نہیں، تہجد کی نماز نا۔ اب آپ لوگ میری ادھر کمنٹ کریں گے کہ مطلب فجر کے نماز کے وقت امی اٹھی تو سکون انہوں نے روزہ رکھا، تو نہیں، یہ تہجد کی نماز کا وقت تھا۔ تو پھر میں نے دیکھا تو امی باہر آ گئیں، تو میں نے امی کو بہت منع کیا، کیونکہ جب امی روزہ رکھتی ہیں نا تو میرا ان پہ بہت دل خفا ہوتا ہے۔ وہ بوڑھی ہیں، بزرگ ہیں، کمزور ہیں، تو میں ان کو کہتی ہوں کہ امی جی آپ روزہ نہ رکھیں، بس آپ نے جو فرض روزے جو تھے رکھ لیے، اللہ پاک قبول کرے، اور آپ کے نا ہو گئے ہیں کافی۔ پورے رمضان کے مہینے میں مطلب 30 روزے تھے، تو امی نے پورے 30 روزے رکھے، اور یقین کریں ایک دن بھی امی جا کے نہیں سوئی ہیں۔ جیسے سحری ٹائم اٹھتی تھی تو سارا دن بیچاری ادھر ہی نا کچن میں جو امی کو صوفہ رکھ کے دیا وہ ادھر بیٹھی رہتی تھی۔ تو ظاہر بندے کو نیند آتی ہے، رمضان میں بندے کی نیند اچھے سے پوری نہیں ہوتی، رات کو تراویح نماز ہوتی ہے، تو سوتے سوتے ہمارے 12 بج جاتے تھے، اور پھر صبح بھی سویرے مطلب اٹھنا ہوتا تھا سحری ٹائم 3 بجے، تو 2-3 گھنٹے کی جو نیند ہوتی ہے نا تو وہ بوڑھے بندے کے لیے بہت کم ہے۔ جیسے بچے کو نیند ضروری ہوتی ہے، ایسے بوڑھے بندے کو بھی نیند ضروری ہوتی ہے۔ تو امی کی طرف میں دیکھتی ہوتی تھی تو میرا دل بڑا دکھتا تھا۔ میں کہتی ہوں اللہ پاک خیر کرے، رمضان کا مہینہ ختم ہو، اور پھر میں بس یہ مطلب امی کی تھوڑی سی نیند بھی پوری ہو، تھوڑا وہ کھائیں پئیں، تو میں خوش ہوں گی نا۔ تو پھر اب میں نے امی سے مطلب میں بالکل بھی نہیں چاہ رہی تھی کہ امی یہ والے نا شوال کے روزے رکھیں، لیکن میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں کہا تھا کہ ہر سال شوال کے مہینے کے جو 6 روزے بنتے ہیں نا وہ امی رکھتی ہوتی ہیں، اور اس بار میں چاہ رہی تھی کہ امی نہ رکھیں، کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، ٹائم گزرتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے جو بوڑھا بندہ ہوتا ہے، بزرگ ہوتا ہے، تو وہ مزید کمزوریاں آتی ہیں، مزید مطلب اس کو نئی ہمت ہوتی۔ تو اس بار میرا دل تھا کہ وہ نہ رکھے، میں نہیں چاہ رہی تھی کہ وہ رکھے، لیکن آج ان بیچاری نے رکھ لیا۔ اور پھر عید کا موقع بھی ہے، کوئی نہ کوئی آتا ہے، تو جیسے رمضان میں وہ نہیں لیٹ سکتی تھی، آرام نہیں کر سکتی تھی، تو ایسے وہ ابھی بھی نہیں لیٹ سکتی، تو آج بھی بیچاری سارا دن ایسے بیٹھی رہی ہیں، تو میرا دل بڑا خفا تھا۔ میں نے امی کو بولا، میں نے کہا امی میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ آپ روزہ نہ رکھیں، تو مجھے کہتی ہیں کہ کیوں، میں ویسے ہر سال نہیں رکھتی تھی۔ تو میں نے کہا امی ہر سال کی بات اور ہے، لیکن ابھی نہیں ہے نا آپ میں اتنی ہمت۔ تو مجھے کہتی ہیں کہ آپ اکیلے ثواب کماؤ، میں نہ ثواب کماؤں۔ میں نے کہا نہیں امی جی ایسی بات نہیں ہے۔ تو پھر بس انہوں نے رکھ لیا، اور ابھی تو ویسے بھی عصر کی اذانیں ہو گئی ہیں، مطلب روزہ افطار کرنے کو تھوڑا سا ٹائم ہے۔ اللہ پاک ان کا روزہ قبول کرے، اور کہیں زیادہ ان کو اجر ثواب عطا فرمائے۔ ایک بندے نے میرے پچھلے ولاگ میں کمنٹ کیا تھا، تو وہ انکل کہتے ہیں کہ آج کل آپ کا ولاگ لیٹ آ رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو آج کل لیٹ اس لیے آ رہا ہے کہ جیسے کہ عید کا موقع ہے، گھر میں کوئی نہ کوئی آ جا رہا ہے، میں ولاگ اچھے سے شوٹ بھی نہیں کر پا رہی، یعنی کہ جیسے نا میں نارمل دنوں میں بنا لیتی تھی، کچھ نہ کچھ چیزیں کیپچر کر لیتی تھی، ریکارڈ کر لیتی تھی، ویسے میں کنٹینیو نہیں کر رہی۔ اور دوسری بات یہ کہ آج کل عید پہ ایسا ہو رہا ہے کہ ہماری سائٹ پہ نا انٹرنیٹ کا بہت ایشو ہے۔ اچھا آپ لوگوں کے پاس نا انٹرنیٹ ایسے چلتا ہوگا جیسے بندہ کہتا ہے نا کہ انٹرنیٹ جیتا ہے، جی رہا ہے، اور ہمارے پاس انٹرنیٹ عام دنوں میں ایسا چلتا ہے کہ جیسے انٹرنیٹ بس زندگی گزار رہا ہے۔ تو عید پہ ایسا ہوتا ہے نا کہ انٹرنیٹ بالکل مر جاتا ہے، مطلب عید پہ نا سگنل نہیں آتے، کوئی فون کال صحیح اچھے سے نہیں ہو پاتی، انٹرنیٹ کام نہیں کرتا۔ تو میں ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لیے ادھر چھت پہ آتی ہوں، ولاگ اپلوڈ کرنا ہوتا ہے، نیچے سے پھر کوئی آ جاتا ہے، کوئی مہمان آ گیا، کوئی آ گیا، تو امی آواز دے دیتی ہیں کہ نیچے آ جاؤ، تو پھر نیچے جانا پڑ جاتا ہے، تو وہ ایسے نا بیچ میں پھر کٹ جاتا ہے، تو انٹرنیٹ سلو 1 گھنٹوں لگ جاتے ہیں اور میری ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوتی۔
تو یہ دو ایشو ہیں، اس وجہ سے میرا جو ولاگ ہے آج کل لیٹ آ رہا ہے، ٹائم پہ نہیں آ رہا، کہ ایک ایشو تو یہ ہے کہ عید ہے اور دوسرا ایشو یہ ہے کہ انٹرنیٹ سلو ہے، تو بس اس وجہ سے نہیں آ رہا۔ اور آج میرا دوسرا روزہ ہے اور امی کا آج پہلا ہے، تو میں تو چاہتی ہوں کہ امی اور نہ رکھیں، لیکن بس دیکھتی ہوں، ان کو اپنا شوق ہے، ان کی اپنی اللہ پاک سے محبت ہے، تو اللہ پاک بس دعا کر سکتی ہوں کہ اللہ پاک ان کو ہمت دے، ان کو توفیق دے۔ لیکن میرے خیال میں کبھی کوئی بھی سال ایسا نہیں گزرا جس میں میری امی نے شوال کے روزے نہ رکھے ہوں۔ امی رکھتی ہیں، ہمیشہ ہر بار رکھتی ہیں، پہلے میں نہیں رکھتی ہوتی تھی اور امی رکھتی ہوتی تھی، تو اللہ جی بس خیر کرے، ہم پہ اپنا خاص کرم نازل فرمائے، اور دعا کیجیے گا میرے لیے، میری امی کے لیے بھی، اور میں بھی آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ پاک دشمنوں سے، برے لوگوں سے، بری نظر سے، حادثات سے، پریشانیوں سے، امتحانوں سے، آزمائشوں سے اور برے وقت سے بچائے، اللہ پاک خیر کرے۔ اور پلیز دعا کیجیے گا کہ اگلی جو نیکسٹ عید آئے گی اس عید سے پہلے میرا یوٹیوب چینل مونیٹائز ہو جائے، آمین ثم آمین۔ میں نے پہلے بھی ایک چھوٹے سے سین میں یہ کہا کہ لوگ بہت سارے یوٹیوبر ہیں، لیکن میں جو یوٹیوب پہ آئی ہوں تو واقعی کسی وجہ سے آئی ہوں، کسی ریزن کی وجہ سے آئی ہوں، تو دعا کیجیے گا کہ میرا یوٹیوب چینل اللہ پاک کامیاب کرے، اللہ پاک مجھے ترقی دے، اور میرا یوٹیوب چینل جو ہے وہ عید سے پہلے مونیٹائز ہو جائے، عید تک مونیٹائز ہو جائے، کیونکہ اس سے بڑھ کے کوئی میرے لیے اور خوشی نہیں ہو سکتی۔ میرا چینل اللہ پاک کامیاب کرے، آمین ثم آمین۔ اور آپ سب کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کی عیدی کتنی ہوئی، یا آپ جب چھوٹے ہوتے، مطلب جو بڑے ہو گئے ہیں، انکل ہیں، اس ٹائپ کے ہیں، تو آپ جب چھوٹے ہوتے تھے تو آپ کی عیدی کتنی ہوتی تھی، کون آپ کو کتنا دیتا تھا، کیسے، یا آپ کو جب آپ کی عیدی ملتی ہے تو آپ کی فیلنگ کیا ہوتی ہیں، تو آپ نے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے۔